جگر بھائی آپ آ جائیں، ادھر آ جائیں، جگر بھائی آپ ادھر آ جائیں. اللہ رکھا وہ آنے مختار بٹ سکتے مختار بٹ صاحب. بسم اللہ. اچھا جی شروع کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. میں سب سے پہلے آپ تمام میڈیا کے جو میرے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، جو پرنٹ کے ہیں، الیکٹرانکس کے ہیں، پریس فوٹوگرافرز ہیں، سوشل میڈیا کے ہیں، ان سب کو میں دل کی عطا گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں، اور اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ عوام کے دست و بازو ہیں، اور آپ لوگوں کی توسط سے جو بات حکومت وقت تک پہنچے گی، اس حکومت وقت تک جنہوں نے اپنے کان بند کیے ہوئے اور ہماری باتیں نہیں مان رہے، آج تمام محنت کش اور مزدور لوگ سراپا احتجاج بن کر، ایک درخواست لے کر، ایک مقدمہ لے کر آپ لوگوں کے توسط سے حکومت وقت سے کچھ مطالبات شروع کرنا چاہتے ہیں، جس میں بنیادی طور پر چونکہ ہماری ویڈنگ انڈسٹری کے ساتھ تعلق ہے، آل پاکستان ویڈنگ انڈسٹری ایکشن کمیٹی، اس کی صدر کی حیثیت سے میں ایک مقدمہ حکومت وقت کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا سب سے پہلے نعرہ جو تھا وہ انصاف کا تھا، آپ کا دوسرا نعرہ جو تھا وہ میرٹ کا تھا. آج ہم آپ سے میرٹ پہ بات کریں گے اور انصاف پہ بات کریں گے. ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ نے شادی ہال، ریسٹورنٹس، کیٹرنگ، سکول سسٹم، ان چیزوں کو آپ نے ہائی رسک لسٹ میں کیوں ڈالا ہے؟ آپ کمپیریزن کر لیں، آپ دیکھ لیں کہ ٹرین میں جو لوگ جا رہے ہیں، مسجدوں میں جو لوگ ہیں، سنیما میں جو لوگ ہیں، جو بازاروں میں لوگ پھرتے ہیں، ڈیلی ایسنشل آئٹم کے جو دکانات ہیں، اس پہ ایک ایک آدمی ہزاروں لوگوں کو جو چیزیں دیتے ہیں. آپ میرے ساتھ میرٹ پہ بات کریں کہ کس طریقے سے آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ہائی رسک لسٹ پہ ہیں. میں آپ لوگوں کے توسط سے یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ شادی ہال، ریسٹورنٹس وہ واحد سبجیکٹ ہے جس میں ان بلٹ SOPs موجود ہیں. آپ لوگوں خود انصاف کریں کہ کون سا ایسا شخص ہے جو بغیر ہاتھ منہ دھوئے، جو بغیر صفائی ستھرائی کے وہ کسی ریسٹورنٹ میں جاتا ہو یا کسی شادی ہال میں جاتا ہو. سب بناؤ سنگار کر کے سچ کے وہاں پر پہنچتے ہیں. اب یہ تو وہ SOPs ہے جو آلریڈی باہر بازاروں میں اور آپ کے دفاتر میں پریویلڈ نہیں ہے. WHO کے مطابق سب سے جو خطرناک سپاٹ ہے، ایک وہ ہے ہاسپٹل جہاں پر اس کے مریض ہوتے ہیں، دوسرا انہوں نے سب سے ٹاپ آف دا لسٹ جو ہے نا وہ گورنمنٹ آفیسز رکھے ہیں. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کمپیریزن کر لیں. ہمارے ہاں پلیٹس ہم سرکے سے دھوتے ہیں، ہم چمچ سرکے سے دھوتے ہیں، ہمارے ٹیبل کلاتھ نیٹ اینڈ کلین ہوتے ہیں، ہمارے جو ویلکم ایڈریس ہوتے ہیں وہاں پر جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایک فیملی اس کو انٹرٹین کرتے ہیں. آپ کے WHO کہتے ہیں نوٹوں سے پلتے، جس کو آج وہ ڈینائی کر رہے ہیں. WHO تو بہت ساری باتوں کو ڈینائی کر رہے ہیں، لیکن میں حکومت وقت سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ان کی یہ باتیں غلط ہے تو آپ نے ہمارے 4 مہینے اس پورے پاکستان کا اقتصادی پہیہ کس طرح بند رکھا؟ مجھے تو وہ جواز اور دلیل دے دیں. اگر آپ ان تمام چیزوں میں فیل ہو چکے ہیں، اور یقیناً آپ فیل ہو چکے ہیں، تو میں آپ لوگوں کے توسط سے حکومت وقت سے یہ بتاؤں گا کہ ہم 3 سال تک کسی قسم کا آپ کو ٹیکس نہیں دیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا تو بیڑا غرق ہو گیا. تمام شادی ہال اور کیٹرز والے جو ہے نا وہ بند پڑے ہیں. انہوں نے ایڈورٹائز کیے ہوئے ہے کہ بھئی ہماری دکانیں اور ہمارے شادی ہالز اور ہمارے مارکیز اگر کوئی لینے والا ہے تو آدھی قیمت میں اس وقت بک رہے ہیں. آپ نے ہمارا جو آدھا نقصان کر لیا اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ آپ نے پشاور کی PRT جیسی چیزوں پہ جو 66 ارب روپے کا پروجیکٹ تھا
1000 سے زیادہ میں اسی سٹیج پہ آپ کو دلیل کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں کہ 1000 ارب روپے سے پورے پشاور کا سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت کے پاس اگر یہ جواز نہیں ہے تو اس سے پہلے کہ وہ شادی ہال کھولے ان کو میں درخواست کرتا ہوں اور ہمبل ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خیر ہم آپ کے خلاف مقدمہ درج نہیں کرتے لیکن آپ اس کو بلیک لسٹ اور ہائی رسک آئٹم سے ہٹا کے اس کو نارمل آئٹم میں رکھ لیں. یہ وہ واحد انڈسٹری تھی کہ جس پہ سب سے پہلے شب خون مارا گیا. رات کے 12 بجے کس قانون کے تحت ایک ڈپٹی کمشنر مختلف شہروں میں یہ بیان کرتا ہے کہ بھئی آپ کے پاس جو کل دوپہر کا پروگرام ہے آپ اس کو نہیں کریں گے. یہ کوئی دکان کی شٹر تو نہیں ہے کہ آپ نے اس کو ڈاؤن کر دیا اور اپ کر دیا ود ان نو ٹائم. اس کے لیے تو 3 مہینے آپ لوگوں کی بھی بہنیں ہیں, آپ لوگوں کی بھی بھائی ہیں, ان کی جب شادیاں ہوتی ہیں تو آپ تو 2-3 مہینے پروگرام تیار کرتے ہیں. ان تمام پروگرامات کے مد نظر آپ اس کو ود ان نو ٹائم, اور آخر میں جب ہم ہوم سیکرٹری کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو مجھے بتائیں کہ اگر آپ لوگوں کو اتنا چسکا اگر ہم نہ دیتے اور اتنی سوئی اگر آپ پہ ہم نہ چباتے تو یہ لوگ کس طرح سینسٹائز ہوتے ہیں. تو کیا یہ جو پروڈکٹس ہیں جو آپ کے لوگ ملک کی جو اکنامک سائیکل میں بننے والے وہ لوگ ہیں جو تیار خور نہیں ہے, جو محنت کش اور محنت مزدوری سے بن کر آپ کی اکائیوں کو مضبوط کرتے ہیں, آپ کے ملک کے پورے سائیکل کو, آپ کس طرح کے وزیر اعظم ہیں کہ آپ اقتصادی پائیے کو جام کرنا چاہتے ہیں. میں تو شاباش دیتا ہوں اپنے چیف جسٹس صاحب کو جس نے ایک اتنی سمپل لائن ورڈکٹ رکھ لی, اور اس کا بہترین مثال یہ تھا کہ جن بیماریوں سے ہزاروں کی تعداد میں مہینے میں لوگ مرتے ہیں آپ اس کو ہائی لائٹ نہیں کرتے. اسے تو آپ نے ایک دکان اور ایک محلہ بھی بند نہیں کیا, اور جس چیز سے 3 مہینوں میں جس وقت یہ ورڈکٹ آ رہی تھی تو اس کے 3 مہینے ہو گئے تھے, اور اس میں 350 کے لگ بھگ کہ 3 مہینوں میں 350 لوگ پورے پاکستان میں مر گئے ہیں, اور آپ نے اس سے پورے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا. پورے پاکستان کو آپ بلاک کر رہے ہیں. آپ آج انٹرنیشنل کمیونٹی کو دیکھ لیں, انٹرنیشنلی سنیما ہال کھل گئے ہیں, انٹرنیشنلی ترکی میں شادی ہال کھل گئے, یہ ابھی 3-4 روم کی آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. ترکی میں شادی ہال کھل گئے, بہت ساری جگہ پر ہوائی جہاز کھل گئے ہیں جس میں سوشل ڈسٹینسنگ کا سرے سے کنسیپٹ ہی نہیں ہے. اب بازار میں کیا سوشل ڈسٹینسنگ ہے؟ اب مجھے نادرہ کے آفس میں دیکھ لیں, حکومت نے تو سب سے پہلے وائلیشن یہ کر کے کہ جو چیز آپ قانون رکھیں گے تو ایک رکھیں گے, آپ اصول اور ضابطے بھی رکھیں گے تو ایک رکھیں گے. آپ نے وزیر اعظم ہاؤس میں ایک کی بجائے مختلف قسم کی پارٹی کر رہے ہیں. اگر آپ ہائی رسک اس کو ڈکلیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ سب سے بڑے مجرم ہیں. میں چیف جسٹس صاحب سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ وزیر اعظم کو کوشچن کریں کہ وہ خود اس چیز کے متعلق جس کو عوام کو روکتے ہیں وہ خود اس کو کمٹ کیوں کر رہے تھے. تو میں یہ درخواست ہے کہ وزیر اعظم صاحب, ہم آپ سے جھگڑا کرنے نہیں آئے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ملک کے وہ اکائی ہیں. اگر IMF اور ورلڈ بینک کو آپ دیکھ لیں, اس کی ایک شک نمبر 11 ہے, یہ اپنے پاس لکھ لیں اور اس پہ آپ بات کریں. اس میں جب IMF ان کو قرضہ دیتے ہیں تو کیا لکھتے ہیں کہ آپ نے پروڈکشن اور مینوفیکچرنگ نہیں کرنی ہے. جب آپ مینوفیکچرنگ اور پروڈکشن کو سٹاپ کریں گے, میننگ دیر بائی کہ آپ اپنے مزدور اور محنت کش طبقے کو زد و کوب کرنا چاہتے ہیں. IMF اس لیے آپ کو یہ ڈائریکشن دیتے ہیں کہ وہ آپ کو کنزیومر سوسائٹی بنانا چاہتے ہیں کہ آپ صرف چیزیں خریدیں, آپ ایک گاہک کے طور پر آئے اور آپ کسی قسم کی پروڈکشن اور مینوفیکچرنگ اور پروڈکشن سے تو آپ فائٹ کریں گے, آپ کے ایکسپورٹ بڑھیں گے, آپ کی اکانومی مضبوط ہوگی, آپ کی جو محنت کش مزدور ہیں اس کو روزگار ملے گا. آج آپ کاروباری طبقے کو ہٹا دیں تو کیا آپ دہشت گردی کریں گے, اس سے کمائیں گے؟ کیا آپ ملک کے اساسوں کو بیچ کر کمائیں گے؟ یہ ملک اس سمت جا رہا ہے. اور میں اللہ کا واسطہ آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر میری اس بات میں ہے, اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی یہ بات کرتا ہے کہ پیسہ وہ ہے جو امیروں کے درمیان نہ چکر کاٹے, بلکہ پیسہ وہ ہے جو امیروں سے نکل کر غریبوں میں چکر کاٹے. اب ہمارا جو پیسہ ہے وہ پراپرلی ڈکلیئرڈ جو ہے نا ایمانداری اور اسلامی پیسہ ہے, اور وہ اس لیے ہے کہ اس میں محنت کش مزدور, یہ سود کا پیسہ نہیں ہے. حکومت ہمیں بتائیں کہ اگر سوشل سیکیورٹی کے حوالے سے ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم جو تاجر حضرات ہیں وہ آپ کو ٹیکس دیتے ہیں, تھوڑا نہیں بہت زیادہ دیتے ہیں, ایک مرتبہ نہیں
7-8 مرتبہ دیتے ہیں. آپ گھروں سے دیکھ لیں, آپ بجلی کے بلوں پہ کیا سیل کرتے ہیں جو آپ پہ سیل ٹیکس آتا ہے. سیل ٹیکس تو اس میں ہونا چاہیے جو سیل کرے, گھروں میں تو آپ اس کو کنزیوم کریں. یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جس کو ایڈریس کرنا آج وقت کی اہم ضرورت ہے. میں یہ حکومت وقت کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اقتصادی پہیے کو کسی صورت میں نہ گمائیں, کیونکہ اگر آپ اس طرح کی نالائق حرکت کریں گے کہ اقتصادی پہیے کو جام کریں گے تو آپ اقتصادی موت غریبوں کی کمٹ کر رہے ہیں اور آپ قاتل بن رہے ہیں. اور پھر اس قتل کا یہ بندوبست ہوگا کہ ہم کمپیریٹیو سٹیٹمنٹ آپ کے ساتھ رکھیں گے. اگر غریب مزدور بھوک سے ہزاروں کی تعداد میں مر رہے ہو اور آپ کا جو پینڈیمک ہے اس میں سینکڑوں کی تعداد, تو بقایا جو اموات بنتے ہیں اس کے لیے آپ اس پورے قوم کے مجرم ہیں, کیونکہ آپ گورننس کے فیکٹر کو پھر نہیں جانتے. آپ گورننس اگر سیکھنا چاہتے ہیں تو پھر ہم سے سیکھیں کہ ہم اس کے میجر سٹیک ہولڈرز ہیں. میرے بھائیوں, اس ملک میں 3 طبقے کے لوگ ہیں. ایک وہ ہے جو آپ کے پیسوں پہ غاصب بیٹھ کر نالائق طریقے سے آپ کو ایڈمنسٹر کر رہے ہیں, آپ کو گورن کر رہے ہیں. ایک وہ طبقہ ہے. دوسرا وہ طبقہ ہے جو نوکر پیشہ ہے, جو اس ملک میں محنت اور مزدوری کرتے ہیں. ان کا کاروبار بند ہو یا کھلا ہو ان کو تنخواہیں گھر میں ملیں گی. ہم واحد وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم کاروبار نہ کریں تو ہمارا سائیکل رک جائے گا, ہمارا پہیہ رک جائے گا. پہیہ رکے گا تو ہمارے مزدور آج 3 مہینے ہو گئے, 1 مہینے کے پیسے کسی نے دیے اور کسی نے چھٹی کروائی ہے. آج تمام جو ورکر صاحبان ہیں وہ روڈ پہ آئے ہیں. خدا کی قسم اللہ کو گواہ بنا کر یہ میں کہتا ہوں کہ آج ہم شادی حال اس سچویشن کی طرف سے کم اور محنت کش اور مزدور کہ ان کے گھر کی عورتیں ہمارے پاس بھیک بنا کہ اللہ کی خاطر آپ لوگ کچھ اس طرح کریں کہ ہمارا روزی اور دانہ پانی چلے. اب وہ لوگ جو 7,000 10,000 یا 17,000 جو ہماری تنخواہیں ہیں ان میں جو کام کرتے ہیں وہ اس کے آپ 2 مہینے کے کام روک لیں. خدا کی قسم ہم امیر لوگ ہیں اور ہم لوگ پریشان ہیں کہ ہم آئندہ سال تک کس طرح پہنچیں گے, ہم 3 مہینے مزید کس طرح سروائیو کریں گے. اس سے بڑا خطرہ جو ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہماری انڈسٹری تباہ ہو گئی تو اس کو بنانے میں بھی 7-8 مہینے اور سال لگتے ہیں. تو یہ اس میں جو نقصان ہمیں ہوگا اس کا ازالہ. اچھا, ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حکومت ہم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت جس طرح کی بھی ٹیکسز ہے وہ ہٹا دے. حکومت ابھی جو کاروباری حضرات تباہ ہو چکے ہیں ان کے لیے 50 لاکھ سے لے کر 1 کروڑ تک کے بلا سود قرضے دے دے اور کم از کم 3 سال کے لیے دے دے تاکہ ہم اپنی بحالی کے لیے کام کریں. ہمارے اوپر کرائے بڑھ رہے ہیں, ہم کرائے کے پیسے نہیں دے سکتے. حکومت وقت نے کہا ہے کہ آپ اس سائیکل کو بند کریں تو پھر آپ ذمہ دار ہیں. جس طرح اور ملکوں میں آپ جو 7-7 اور 8-8 پیروں پہ جو ٹیکس لیتے ہیں ان ٹیکس کے حوالے سے آپ اس پیسوں کا استعمال کس طرح کرتے ہیں. ہم ایک آئٹم سے 1 مرتبہ کماتے ہیں, ہمارے ایک آئٹم سے حکومت 7 مرتبہ کماتے ہیں. اس کا احتساب کون کرے گا؟ اچھا, اس کے لیے ایک چیز میں بتانا چاہتا ہوں. حکومت نے آج پورے جو ہمارے ڈی سیز اور اے سیز ہیں پہلے وہ حکومت کے انتظامی امور کے لیے کام کرتے تھے, ابھی وہ بدتخوری کے لیے, اور میں اوپن ڈکلیئر کرتا ہوں اور میں یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ جتنا پیسے وہ بٹورتے ہیں اس کا 10% حکومت کو دیتے ہیں, 90% یہ سارے لوگ اپنے جیبوں میں ڈالتے ہیں اور اس کے بلا رسید, ایسے رسید جن کا اس کے پاس ثبوت نہیں ہے وہ ہمارے تاجروں کو انہوں نے دیے, ان سے پیسے بٹورتے ہیں. اور ابھی یہ پینڈیمک کے لیے سینسیٹائز نہیں ہے بلکہ یہ پیسہ بٹورنے کے لیے. آپ جائیں کسی بھی دکاندار سے پتہ کر لیں, وہ کہہ رہے جی 5,000 جرمانہ کیا, 10,000 جرمانہ کیا, 20,000. آپ اصلاح نہیں کرتے, آپ فساد ڈالنا چاہتے ہیں, آپ بدتخوری کے مرتکب ہیں. ان جیسے کمشنرز اور پولیس, آپ پورے پشاور, گجرانوالہ, لاہور وہاں پر دیکھیں پولیس گردی شروع ہے. ہر پولیس لوگوں کو اٹھاتے ہیں وہاں پر 2,000 لے کے واپس رکھتے ہیں. آپ اس سے بنانا کیا چاہتے ہیں؟ کیا یہ لوگ چھوڑ کے چوری اور دہشت گردی پہ آنے کے لیے آپ اس کو دعوت دے رہے ہیں؟ خدا را اس طرح مت کریں. اچھا, اس کے یہ جو ہماری انڈسٹری ہے اس کے ساتھ بہت سارے کنیکٹڈ ہے. صرف یہ ویڈنگ انڈسٹری نہیں ہے. کوئی اگر یہ کہے کہ یہ شادی حال مالکان صرف اپنے لیے کام کر رہے, ہمارے ساتھ ٹینٹ کراکری جو کیٹرنگ سروس ہے,
جو اسٹیج ڈیکوریٹرز ہیں، جو لائٹ ڈیکوریٹرز ہیں، جو ریسٹورنٹ والے ہیں، جو ہوٹل والے ہیں، یہ تمام ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہے. اس کے ساتھ جو سبزی گروسری کے جو آئٹم ہیں، جو گوشت وغیرہ مختلف قسم کے ڈیلی اس میں استعمال ہونے والے کمپوننٹس ہیں جو کہ 28-30 کے لگ بھگ ہے، وہ 28 to 30 یونٹس جو ہے وہ ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہے. تو اگر آپ کسی ایک یونٹ کو بند کریں گے، میننگ دیئر بائی کہ آپ 30 سے 38 یونٹس بند کرانے چاہتے ہیں، تو اس کو آپ کائنڈلی بحال کریں. دوسری آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس ملک کے وزیر اعظم صاحب، جس طرح آپ کہتے ہیں کہ میں غریب اور محنت کش کے لیے اس کا ایک سپہ سالار ہوں، آج آپ ثابت کریں. آج آپ شادی ہال کھولنے سے پہلے یہ ڈکلیئر کر لیں کہ محنت کش اور مزدور 4 مہینوں سے بھوکے ہیں اور آئندہ 2-3 مہینے بھی ان کا کچھ پرسان حال نہیں ہے. تو آپ ان کے لیے کیا دینا چاہتے ہیں؟ میں مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے جتنے بھی محنت کش اور مزدور طبقہ ہے اس کے لیے 6 مہینوں کے لیے ان کو اسپیشل فنڈز مہیا کیے جائیں اور ان کو بھی چھوٹے چھوٹے قرضے دیے جائیں تاکہ وہ اپنی خوشیاں، اپنی شادیاں اور اپنے جتنے بھی گھریلو مسائل ہیں اس کو حل کریں. میں حکومت وقت سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر یہ تمام مطالبات جو میں نے کہے یہ درست ہیں اور یقیناً یہ درست ہے اور اس میں ان بلٹ SOPs آکانے کے لیے جو لوگ بیٹھتے ہیں وہ ہاتھ ضرور دھوتے ہیں، اور ہمارے شادی حال میں اللہ کے فضل سے 7-7 8-8 12 صرف واش رومز ہوتے ہیں، سینیٹائزر ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، یہ پہلے سے ہوتے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم ان تمام SOPs اور پروٹوکولز کو فلفل کرتے ہیں تو آپ شادی حال کو میرٹ پر کھولیں، ہماری ریکویسٹ پہ نہیں، میرٹ پہ کھولیں، اور جتنے مہینے کو آپ کمٹ کر چکے ہیں کہ آپ نے غلطی کی ہے اس کا ازالہ دیا جائے. بہت بہت شکریہ. جی کتنے لوگ جو ہے وہ بے روزگار ہونے جا رہے ہیں؟ دوسرا یہ ہے کہ اسلام آباد مارکیز ایسوسیشن کے بعض ایسے جو انڈسٹری ہے اس کو ہائی رسک اور بلیک لسٹ پہ رکھا ہوا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ بنیادی طور پر تو اس طرح کے یہ جو آپ سوال، وہ اصل میں جو WHO کے پروٹوکول ہیں کہ جہاں پر گیدرنگ ہو، اس گیدرنگ کے کمپوننٹ کو انہوں نے اٹھا کے اس طرح کیا ہوگا. لیکن بات انہوں نے یہ نہیں کی کہ گیدرنگ، انہوں نے کہا کہ جہاں پر SOP لیک کرتی ہو. تو ہمارے تو میں نے پہلے ذکر کر دیا کہ ہمارے یہاں پر تو اس میں ان بلٹ SOPs موجود ہے کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا. اور دوسری بات یہ کہ ٹیبل پہ 12 بندے بیٹھتے ہیں، اس کو ہم 6 کر دیں گے جس طرح حکومت کے ذریعے اس نے پروگرام کیا ہے. ایگزیکٹ اس سے بہتر SOPs اگر ہم نہ پیش کر سکے تو آپ شادی حال کو بند کر لیں. لیکن شادی حال ایک ایسا سبجیکٹ ہے اگر کہیں گے تو کم از کم 6. انہوں نے تو عوام پہ پریشر ڈالنے کے لیے بنیت کی بنیاد پر اس کو ود ان نو ٹائم، یعنی 12 بجے رات کے، کہ آپ نے کل یہ پروگرام نہیں کرنا ہے. اس کا مطلب کیا اس طرح تو انہوں نے ریسٹورنٹس کے ساتھ بھی نہیں کیا، اس طرح تو انہوں نے دکانداروں کے ساتھ بھی نہیں کیا، اس طرح تو انہوں نے حکومت کی نالائکی میں آپ کو بتاؤں، اس نے ڈیلی ایسنشل آئٹم کے پروڈکٹ سارے بند کر دیے کہ بھئی پورا پاکستان بلاک. اس کے بعد کیا ہوا، جب ایک رات ان کو اپنی بیگمات نے ڈنڈے دے دیے تو کل بغیر ہماری ریکویسٹ کے انہوں نے خود کھول دیے. اس کا مطلب یہ کہ ان کے پاس سینس نہیں ہے کہ بھئی کس چیز کو کھولیں. ڈیلی ایسنشل آئٹم کو آپ کس طرح بلاک کر سکتے ہیں؟ آپ تو پوری قوم کو مروا جائیں گے. تو یہ سارے مسائل تو ہے ہمارے پاس. دوسری آپ نے جو بات کی کہ مرکز کے ابھی جو ہے نا، یہ چونکہ میں کرونا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنی یونٹی جتنا کرونا نے ہمیں، اور اتنی بائی بندی اور اتنی اخوت اور محبت جتنا کرونا ہمیں دے چکی ہے، شاید دنیا کی تاریخ میں ہمیں کوئی اسلامی کمپوننٹ کے بعد، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نے اتنا پیار ہم سے نہیں کیا ہے. تھوڑا سا میں آپ کی بات کی وضاحت کر دوں، تھوڑا سا میں آپ ہی کے سوال کا دوبارہ جواب دے دوں. ویسے تو صدر صاحب نے بڑا مختصر اور مضبوط جواب دیا. آج جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں نا، ہم لوگ ایک شہر سے نہیں آئے ہوئے، ایک یونین سے نہیں آئے ہوئے. آج آپ یہاں پہ چیک کریں، آپ کو پاکستان کے چاروں صوبوں کے لوگ موجود ملیں گے، اور سارے جو عہدوں والے ہیں سارے ملیں گے. آپ کو عام دکاندار، کیٹرنگ والا، میرج ہال والا نہیں ملے گا. ہم اپنے شہروں میں احتجاج کر کر کے تھک چکے. اپنے چھوٹے لیول پہ ہر
ہر آپ نے بھی میڈیا میں دیکھا، کیونکہ آپ لوگوں کے آپ جیسے بھائیوں کے دامن سے ہم میڈیا پہ آ رہے ہیں، ہر شہر میں چل چکا. آج ہم اسلام آباد پہنچے ہیں اس وجہ سے آپ لوگوں کے پاس کہ شاید یہاں حکومتی ارکان بہت قریب ہیں، شاید ہماری سنی جائے. ہم یہاں پہ ہمارے آنے کا مقصد یہی ہے. میں آل پنجاب سے آل پنجاب پارٹی ڈیکوریٹو ملتان سے تعلق رکھتا ہوں، آل پاکستان کے پلیٹ فارم پہ ہوں. ہم صرف جو ہے نا آپ سے ہیلپ لینے آئے ہیں آج، کہ آپ اس کو صرف پریس کانفرنس نہ سمجھیں، اس کو صرف میرج انڈسٹری نہ سمجھیں. ایک دو لفظ میرج انڈسٹری کے پیچھے چھپے ہوئے آپ شعبے گنیں، کیونکہ ہم نے جب بھی ٹی وی دیکھا، آپ لوگوں کی خبریں دیکھیں، اس میں ہم نے وزیر اعظم کو کہتے سنا کہ میں سب سے زیادہ پریشان ہوں دیہڑی دار کے لیے. آپ سروے کروائیں پورے پاکستان کا کہ سب سے زیادہ دیہڑی دار طبقہ کن شعبوں سے منسلک ہے. میرج ہال سے، آؤٹ ڈور کیٹرنگ سے، ہوٹل سے، ریسٹورانٹ سے، ان چاروں شعبوں سے منسلک کتنا دیہڑی دار طبقہ ہے. آپ کو نظر آئے گا کہ وہ لاکھوں میں نہیں ہے، وہ کروڑوں میں ہے. آج یہاں کراچی کے نمائندے بھی موجود ہیں، سندھ کے بھی موجود ہیں، اس کے بلوچستان کے بھی موجود. وزیر اعظم ہاؤس میں فنکشن ہو گیا، تو کیا ہم ہائی رسک پہ نہیں ہیں؟ ہمیں ہائی لسٹ میں نہیں رکھا گیا؟ کیونکہ ہمارا کاروبار کیوں بند ہے؟ ہمیں بھی ایس او پیز دیے جائیں، ہمارا کاروبار بھی کھولا جائے. شادیوں کے فنکشن ہوں، اس سے جوتے والی دکان سے لے کے ویٹر تک کے سویپر، ایک چھابڑی والے کے گھر تک کا خرچہ چلتا ہے. صرف ہمارا نہیں چلتا. یہ ویڈنگ انڈسٹری صرف دو لفظ نہیں، اس کو آپ اکاؤنٹ گنے، یہ کون سے شعبے پہ جا کے ختم ہوتی ہے ایک شادی. جی جی کہ آپ کے جو ویڈنگ ہالز ہوتے ہیں بڑے ہوتے ہیں، 10-12 کی بجائے 6 چلے جاتے ہیں. ہمارے پاس ایس او پی ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، پاکستان کے جیلوں میں دیکھ لیں. مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پر کل چھٹی تھی، وہ 600 پی ٹی ڈی سی کے ملازمین کو یک بجنبش قلم نکال دیا گیا. اس سے پہلے پی آئی اے کو تباہ کر دیا گیا. آپ ذرا یہ بتائیں کہیں یہ تو نہیں ہے کہ کہیں زلفی بخاری آپ کی ویڈنگ انڈسٹری بھی خریدنا چاہتے ہو؟ یہ دو ادارے تو دیکھیں، آج تو ہم صرف آئے ہیں ریکویسٹ لے کے کہ آپ ہماری ریکویسٹ آگے بڑھائیں، آگے پہنچائیں. آج تو صرف ہم آئے ہیں ریکویسٹ لے کے، کیونکہ جب اب ہم موت کے منہ تک پہنچ گئے ہیں، اس کے بعد ہم یہ سارا کچھ اگلی باتیں کریں گے کہ میں بھی کہ آپ کی بات سچ ہو کہ ہماری انڈسٹری کو ختم کر کے اس میں حکومت کے مقتدر لوگ جو ہے اس کو خرید لیں. اس میں ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، چونکہ آپ کے سوال کا جواب بنیادی طور پر آپ کسی ملک کو جب اوپر اٹھائیں گے یا اس کو گرائیں گے، آپ کی ملک وہ ملک ہے جس سے 2 سال بعد چائنا ڈیولپ ہوا ہے، اسٹیبلش ہوا. آپ کا ملک وہ ملک ہے جس نے جرمنی کو قرض دیا، آج آپ اس سے بھیک مانگ رہے ہیں، یعنی اس لیول پہ وہ پہنچ گئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی جو ریسرچ لیبارٹریز ہیں، اس کے جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہے، وہاں پر پڑھایا جاتا ہے، جبکہ یہاں پر صرف ڈگریاں دی جاتی ہیں. اب حکومت کو آپ دیکھ لیں، اقتصاد ایک فیکٹر ہے. آپ کے پاس 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک اختیار اور ایک آپ کے ساتھ پیسہ ہونا چاہیے. یہ 2 چیزیں اگر کسی فرد کے پاس ہوں، کسی گھر کے پاس ہو، کسی حکومت کے پاس ہو، تو وہ حکمران ہے. اس کے علاوہ اگر یہ دونوں میں سے کوئی ایک بھی لیک کرتی ہے تو وہ غلام تو ہو سکتے ہیں لیکن وہ حکمران نہیں بن سکتا. آپ یہ بتائیں کہ ملک کے وہ ادارے جس طرح آپ سٹیل مل کو لے لیتے ہیں، پی اے کو لے لیتے ہیں، یہ بہت بڑے دھچکے ہیں. دیکھو آپ کے جو لوگ ہیں، آپ کی پوری 22 کروڑ آبادی ہے، 22 کروڑ کو ایک کنبے پہ ڈیوائڈ کر لے تو یہ آپ کے ساتھ 3.5 کروڑ گھرانے آ جاتے ہیں. آپ نے 3.5 کروڑ گھرانوں کو کاروبار دینا ہے. اس میں سے اگر آپ کے پاس 80,000 یا 1 کروڑ تک کے ملازمین آ جاتے ہیں تو میننگ دیئر بائی کہ آپ نے 40% لوگوں کو روزگار دے دیا، یعنی اسیر کر دیا. اس کے علاوہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں 1 کروڑ سے زیادہ انڈسٹریز، بزنس مین، ٹریڈ، مختلف قسم کے کاروبار ہیں، اس میں بہت سارے کمپوننٹس ہیں. اگر وہ 1 کروڑ سے زیادہ ہے تو میننگ دیئر بائی کہ پاکستان میں 80% لوگ جو ہے وہ خود کمانے والے ہیں. یہ سیلف سسٹینڈ کنٹری ہے، اور اس سیلف سسٹینڈ کنٹری کو آپ غلامی کی اس میں دھکیلنا چاہتے ہیں، صرف بیڈ گورننس سے، صرف نالائکی کی وجہ سے.
پرائیویٹائزیشن کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ پرائیویٹائزیشن یہ ہے کہ اگر حکومت نالائق بن جائے تو اور اس انسٹیٹیوشن کو وہ خود کنٹرول یا اس سبجیکٹ کو وہ خود کنٹرول نہ کر سکتی ہو تو وہ کسی اور کو کرائے پہ دے دے کہ میں ایک نالائق آدمی ہوں اور یہ آپ خود اگر سنبھال سکتے اس سے کمانا چاہتے. اسی طریقے سے ہماری پروڈکٹیوٹی ہے. میں ایک بات بچانا چاہتا ہوں کہ کسی نے کسی سے کہا کہ آپ کے پاس سوجی ہے, گھی ہے, چینی ہے, تو بنایا کہ آپ اس سے حلوہ کیوں نہیں بناتے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ الحمدللہ یہ وزیر اعظم صاحب کا بھی ورڈکٹ تھا پہلے اور ہمارا اب کا ہے کہ یہ وہ ملک ہے کہ اگر اس پہ سینکشن لگایا جائے تو کپڑے پہننے کے لیے آپ کے ساتھ کپڑا ہے, جوتے پہننے کے لیے آپ کے اپنے چپل ہیں. اس وقت دیکھیں اگر 90% کسی نے پاکستان کے علاوہ چپل پہنے ہو تو میں جرم دینے کے لیے ثابت کرتا ہوں. کسی نے پاکستان کے فخر سے میں کہتا ہوں کہ ہم اپنے ملک کے ایسے ملک کے حکمران جو ہے وہ باہر سے کس بنیاد پر بھیک مانگتے ہیں. یہ پیسوں کا غلط استعمال کر کے اور اس کے دفاتر بڑے ہیں, ان کے دکانیں چھوٹے ہیں لیکن ان کے دفاتر بڑے ہیں. دفاتروں کو چھوٹا انہوں نے جس طرح اوتھ کمشنر ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں اسی طرح اگر یہ بلو ایریا کے روڈ پہ باہر بیٹھ جائیں, جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فیصلہ کرتا تھا تو وہ ایک غریب بڑھیا کے جھونپڑی میں بیٹھ کے فیصلہ کرتے تھے اور وہاں پر پالیسی بناتے تھے. یہ ڈرائنگ روم پر بناتے ہیں. ان کے لیے جو قوانین ہوتے ہیں وہ ان کے لیے درست ہوتے ہیں لیکن عوام کے لیے جو ہے نا وہ غلط ہوتے ہیں. اور انہوں نے قوانین جو ہے نا وہ صرف غریبوں کے لیے بنائے ہیں, امیروں کے لیے کوئی قانون نہیں. پلیز آپ نے کہا کہ اے سی اور ڈی سی بھتہ خور ہے, میں اوپن کہہ رہا ہوں. جی جی, بتائیے کس کس ضلع میں یہ ہو رہا ہے, کس کس ڈی سی اور اے سی نے کیا ہے, نام سب سے پہلے پشاور میں ہو رہا تھا اور جب میں نے بینرز لگا دیے اور میں نے فرسٹ ٹائم پشاور میں بتخوری کا, میں خالد ایوب, میں نے سب سے پہلے ڈکلیریشن کیا اور میں نے پوسٹر لگائے. ڈی سی پشاور, میں اس کا نام نہیں لیتا ہوں, میرا دوست ہے, اس نے مجھے کہہ رہا کہ خالد میں آپ کے پاؤں پڑنا چاہتا ہوں, میں آپ کو دمہ لے کے لینا چاہتا ہوں, یہ بینر اٹھا دے. میں وہ شخص ہوں کہ مجھے دنیا ایشیا کے 14 ممالک کے جو ٹاپ کے ایڈمنسٹریٹر ہیں اس میں سلیکٹ کر دیا گیا ہے. آپ خدا کے آپ جس طرح بھی کہیں گے. میں نے اس کو بتایا کہ جب علاقہ غیر میں تمام فوجی صاحبان مرتے تھے, شہید ہوتے تھے, ہمارے عام جو ملک اور جو عام ماسز جو ہے نا وہ مر رہے تھے, شہید ہو رہے تھے, وہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈی سی اے سی نہیں مر رہے تھے. وہ وہاں پر بھی بتہ لیتے تھے, تبھی یہ دہشت گردی بنی تھی. آج وہ سٹی کے اندر وہی قسم کا کلچر یہاں پر اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں. میں بانگے دور کہنا چاہتا ہوں, میں کسی سے نہیں ڈرتا, اس لیے کہ یہ ایسا وقت ہے کہ ہمارے محنت کش اور مزدور سٹیک پہ ہیں, وہ مر رہے ہیں. پاکستان بھی آخری سسکیاں لے رہے ہیں. پاکستان جو ہے نا آج کل وہ ہاسپٹلائز ہے اور ہم نے ہاسپٹل سے اس کو نکالنا ہے اور اس کے لیے آپ اور ہم نے مل کر انٹلیکچولی اس کو انٹرٹین کرنا ہے, تبھی یہ پاکستان بنے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ذوالقرنین حیدر جگر, آج ملک کے طول و عرض سے آئے ہوئے ہمارے جو سٹیک ہولڈرز ہیں, جو میرج انڈسٹری سے جڑے ہوئے لوگ ہیں اور جو میرج انڈسٹری سے وابستہ 70 کے قریب کاروبار ہیں, جو ایک بہت بڑا سائیکل ہے جس کو بہت گورنمنٹ جو ہے بڑا ہلکا لیا ہوا ہے اس نے, اور ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اس کے ساتھ کوئی 3 کروڑ کے لوگ جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں. ہم گورنمنٹ سے آپ کے توسط سے آپ کے درد دل کے ساتھ جو ہے وہ یہ فریاد لے کے یہاں پہ آئے ہیں کہ جیسے گورنمنٹ نے ٹرین کے لیے SOPs بنا دیا, بس کے لیے بنا دیا, گورنمنٹ نے ہزاروں کے مجمع لگا کر امدادیں تقسیم کر دی. گورنمنٹ کے بینکس میں, گورنمنٹ کے بازاروں میں جو حالات ہیں, جو ہمارے جو بڑے بڑے مالز میں حالات ہیں, گروسری سٹورز پر حالات ہیں, ہماری کچہریوں میں حالات ہیں, ہم وزیر اعظم صاحب سے یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ سر ہم بھی, آپ ہمارے بھی وزیر اعظم ہیں, آپ ہی کی رعایا ہے. جب سب اداروں کے لیے, پاکستان کی تمام انڈسٹری کے لیے, پاکستان کے تمام کارخانوں, تمام بازاروں, تمام بینکس اور تمام انسٹیٹیوٹ کے لیے جو SOPs ہیں وہ بن سکتے ہیں, تو یہ میرج ہال انڈسٹری سر یہ آپ ہی کے پاکستان کے شہری ہیں اور یہ محنت کش طبقہ ہے اور یہ وہ طبقہ ہے جو ملک کے جو گورنمنٹ کا ہاتھ بٹاتا ہے, جو جابس کو کریٹ کرتا ہے. آج کروڑوں لوگ جو ہیں وہ فاقہ کشی پہ مجبور ہیں, اپنا سب کچھ بیچنے کو تیار ہیں, اور گورنمنٹ سے ہم یہ فریاد لے کر یہاں پہ آئے ہیں کہ جیسے سبھی کے لیے آپ SOPs بنا سکتے ہیں,
تو ان کے لیے کیوں آپ کا جو رویہ ہے وہ سوتیلی ماں کا ہے؟ آپ کے ان بچوں کی طرف آپ کیوں نہیں دیکھتے ہیں جو آج کوئٹہ سے لے کے کراچی سے لے کے اور کشمیر تک سے لوگ یہاں پہ پورے پنجاب سے آئے بیٹھے ہیں؟ میں آپ کے توسط سے گورنمنٹ کے آگے پھر جو ہے درد کے ساتھ یہ اپیل کرتا ہوں کہ 4 مہینے سے فاقہ کشی پر مجبور، اور ہماری جو جیسے ہمارے صدر صاحب نے بتا دیا کہ یہ ہم کرایہ دینے سے بھی قاصر ہیں، ہم اپنے معاشیات جو ضروریات کو چلانے سے بھی قاصر ہیں، ہم اپنے مزدور کی طرف دیکھ کے بھی دل ہمارا خون کے آنسو روتا ہے۔ ہم حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ فی الفور ہمارے لیے جو ہے وہ SOPs بنا دیں جس پہ ہم کام کر لیں۔ اگر ہم اس پہ کام نہ کر لیں تو ہماری انڈسٹری کو آپ بند کریں، ہم دوبارہ آپ کے آگے فریاد لے کر نہیں آئیں گے۔ ہماری باتیں نہ منوائی گئی تو ہم پھر 20 تاریخ کو ڈی چوک میں احتجاجی مظاہرہ کریں گے، اور وہ مظاہرہ اگر اس کا نتیجہ نہ نکلے تو پھر ہم اس کو دھرنے میں اسی وقت کنورٹ کر لیں گے۔ پھر ہم خودکشیوں پہ مجبور ہیں۔ بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ۔